صفحہ 335 سورۃ الشعراء آیت نمبر 105 رکوع کی پہلی آیت 335 صفحے پر سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 105 رکوع کی پہلی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین فاتقوا اللہ واطیعون قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون قال وما علمی ما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربی لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنین ان انا الا نذیر مبین صدق اللہ العظیم۔ حضرت مکرم، آج ہم تیسرا واقعہ پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آیا، پچھلے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا اور ان کی قوم کا۔ آج والے اس رکوع کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو علاقہ ہے جہاں ان کو بھیجا گیا وہ عراق کا علاقہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اگرچہ ترتیب نہیں ہے، حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے، لیکن قرآن مجید بعض اوقات ترتیب کو مد نظر نہیں رکھتا، کچھ دوسری مسئلتیں ہوتی ہیں جن کو وہ مد نظر رکھتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام پہلے نبی ہیں جن کی قوم پر عذاب اترا، پانی کا طوفان آیا جس کے اندر اس کی قوم کو غرق کر دیا گیا۔ یہ پہلے نبی ہیں، اور یہ پہلے نبی ہیں جس کے اندر باقاعدہ طور پر شرک کا ارتکاب کیا گیا، بت بنائے گئے، مجسمے بنائے گئے اور ان کی پوجا پاٹ کی گئی۔ اس سے پہلے جو نبی ہوئے حضرت ادریس علیہ السلام تھے یا حضرت شیس، تو ایسا ذکر تو نہیں ہے، لیکن آدم کے بیٹے تھے، یا حضرت آدم علیہ السلام، تو ان کے زمانے میں ایسی بات نہیں تھی۔ تو آدم علیہ السلام کے بہت جلدی بعد حضرت نوح علیہ السلام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی بھی بڑی طویل عطا فرمائی تھی کہ ایک روایت کے مطابق 1050 سال ان کی عمر تھی، اور ایک اور روایت کے مطابق 1350 سال ان کی عمر تھی۔ لیکن قرآن مجید میں ان کی تبلیغ کی مدت کو ذکر کیا گیا ہے جو 950 سال ہے۔ 950 سال اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، 9.5 صدیاں۔ بہت بڑا زمانہ یہ، کہنا آسان ہے لیکن سمجھانا، بجھانا، قوم کو راہ راست پہ کی دعوت دینا بڑا مشکل ہے۔ پھر قوم بھی بڑی اکھڑ قسم کی تھی، بڑے ہٹ دھرم تھی، ضدی تھی، انہوں نے بھی قسم کھا رکھی، نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اعتراضات کرتے تھے، جیسا کہ یہاں مختصر طور پر اس صورت کے اندر انتہائی مختصر طور پر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، بس اشارے ہیں۔ تفصیل جو ہے وہ سورۃ اعراف میں بھی ہے، سورۃ ہود کے اندر پورے 2 رکوع ہیں، اور 29ویں پارے میں پوری سورت 2 رکوعوں کی سورۃ نوح موجود ہے، وہاں ایسی تفصیلات موجود ہیں۔ تو آج والی ان آیات کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا تھا، جس طرح باقی لوگ جھٹلاتے تھے اس طرح، اور فرمایا کہ جب ان کے بھائی، ان کے نسبی بھائی، کیونکہ اسی برادری میں سے حضرت نوح علیہ السلام تھے، تو ان کے نسبی بھائی نے ان سے کہا تھا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ کے غیظ و غضب سے تم ڈرتے نہیں ہو؟ تم شرک کا ارتکاب کرتے ہو، اس کے ساتھ بتوں کو شریک ٹھہراتے ہو، تمہیں اس بات کا خوف نہیں ہے؟ اور پھر اپنے بارے میں بتایا کہ بلا شبہ میں تو تمہارے لیے رسول بن کر آیا ہوں اللہ کی طرف سے، اور رسول بھی عام رسول امین بن کر آیا ہوں۔ امین کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھے حکم خدا تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے تمہارے لیے، میں من و ان ہو بہو وہی حکم تمہارے سامنے رکھتا ہوں تاکہ تم اس کو مانو، اطاعت کرو اور نجات پا جاؤ۔ رسول امین ہوں، اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی اس میں حق و اضافہ نہیں کرتا۔ سو اے میرے قوم کے لوگوں، تم اللہ سے ڈرتے رہو اور میری بات مانو، میری اطاعت کرو۔ نبی نے 2 ہی باتیں کہی ہیں،
ڈرو تو اللہ سے اور اطاعت کرو تو پیغمبر کی۔ ہر نبی کے دور میں یہی بات ہوئی، ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور نبی کی اطاعت کرو۔ ہم اللہ کی اطاعت اس لیے نہیں کر سکتے، اس کی اتباع نہیں کر سکتے، اتباع کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ ہمیں براہ راست احکام نہیں بھیجتا۔ اس نے احکام بھیجنے ہوتے ہیں نبی کی وساطت سے، کسی کتاب کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے۔ تو اس لیے ہمیں اطاعت کا حکم جو ہے وہ نبی کی اطاعت کا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی سمجھو کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، کیونکہ رسول وہی کچھ بتاتا ہے، وہی کچھ تقاضا کرتا ہے، وہی کچھ ڈیمانڈ کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میری قوم کے لوگوں تم اللہ سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو، اور پھر اس کے ساتھ ہی بتایا کہ دیکھو تم میری باتیں تم نہیں مان رہے، لیکن ایک بات کی طرف ذرا توجہ دو کہ میں تم سے کوئی اس تبلیغ دین پر اجرت تو نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی تنخواہ، کوئی اس کا صلہ تو نہیں طلب کرتا۔ میرا یہ سمجھانا بجھانا، راہ راست کی طرف تمہیں دعوت دینا اور فوز و فلاح کی دعوت دینا، کامیابی و کامرانی کی بات، آخرت کو سنوارنے کی دعوت دینا، یہ سب کچھ اس کے پیچھے میرے کوئی مالی منفعت نہیں ہے، اس کے اندر میرے اغراض و مقاصد نہیں ہیں، یہ تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہاری منفعت ہے۔ میں تم سے کوئی اجر، کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ میری اجرت اور میرا اجر جو ہے اور میرا صلہ اور معاوضہ جو ہے وہ تو اس اللہ کے ذمہ ہے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ تمام نبی 1,24,000 پیغمبر ہوئے تقریباً حدیث شریف کے مطابق، تو کسی نبی نے بھی اپنی قوم سے ایک پیسہ تنخواہ کے طور پر وصول نہیں کیا، کوئی مالی، کوئی مادی قسم کی منفعت، کوئی غرض قوم سے وابستہ نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مامور بھی ہی ہوتے تھے۔ اللہ کا حکم ہوتا تھا تم فلاں قوم فلاں بستی میں جاؤ اور اللہ کے فرامین پہنچاؤ، تو وہ ان کا جو بلانا ہے، ان کی دعوت بے لوث ہوا کرتی تھی، سیلف لیس ہوتی تھی، اغراض و مقاصد نہیں ہوتے تھے، ساری زندگی ان کی گزر جاتی تھی اور کبھی کسی سے کوئی غرض نہیں رکھتے تھے، اور اس کے باوجود ان کو یقین بھی دلایا جاتا تھا کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا، میری باتیں جو ہیں صرف تمہاری فوز و فلاح اور کامیابی اور کامرانی کے لیے ہیں، اس کے اندر تمہاری بھلائی ہے۔ لیکن قوم جو ہے وہ اتنی اکھڑ قسم کی تھی کہ اس کے باوجود ان کی سمجھ میں نہ آیا۔ ایک شخص مفت کام کر رہا ہے اور اس کا اپنا کوئی اس میں فائدہ بھی نظر نہیں آتا، تو وہ ہمیں سمجھاتا ہے، تو کم از کم ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں اس سر کھپا رہا ہے، یہ کیوں اپنا وقت صرف کر رہا ہے، کہیں ہمارا بھلا جو ہے وہ تو نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ ایک عام آدمی بھی سوچ سکتا ہے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ فرماتے ہیں لوگوں میری اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، میری اطاعت کرو۔ اب لوگوں نے جب دعوت انہوں نے دی حضرت نوح علیہ السلام نے، تو لوگوں نے جواب میں کہا کہ ہم تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، تیری تصدیق کریں کہ تو اللہ کا پیغمبر ہے، ہم تیری محفل میں، تیری مجالس میں بیٹھے، جہاں تمہاری وعظ و نصیحت کی محفل ہے وہاں ہم بھی بیٹھے۔ حالانکہ بات یہ ہے کہ جو ہماری قوم کے جو رذیل لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، جن کا کوئی سماجی سٹیٹس نہیں ہے، پس قسم کے لوگ ہیں، جو دوسری بڑی قوموں کی خدمت گار ہیں، وہ آپ کی اتباع کر رہے ہیں، وہ آپ پر ایمان لے آئے ہیں۔ یعنی جو نیچ قوم ہوتی ہے، جس کو ہمارے ہاں کمی، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کمی، کمی کا لفظ جو ہے یہ فارسی سے بھی آیا ہے، کمین، کمین کا معنی گھٹیا، اس کا الٹ ہوتا ہے مہین، مہین معنی بڑھیا، بزرگ لوگ جو ان کو مہین کہتے ہیں، کے او میں، تو ہر بڑا چھوٹا۔ لیکن یہ ہمارے ہاں جو ہے یہ شروع سے چلی ہوئی ہے بات ہے معاشرے کے اندر، کہ کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مطاع اور مطبوع کہتے ہیں، کہ ان کی باتیں مانی جائیں اور جو کچھ وہ کہیں وہ سنی جائیں اور ان کی اتباع کی جائے، اور وہ ان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پیدا ہی اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی اتباع اور ان کی اطاعت کریں، جو زبان سے نکلے اس کو فوراً بجا لائیں، ان کی خدمت بجا لائیں۔ بر صغیر میں یہ چیز ہندوؤں کے اندر بدرجہ عتم موجود رہی ہے، قریش مکہ میں بھی تھی، نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی تھی۔ تو اس لیے انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ جو معاشرے کے ذلیل لوگ ہیں اور جن کا کوئی مقام نہیں ہے، جن کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، جن کی بات کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، وہ تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، تو ہم اس مجلس میں بیٹھے جس میں یہ بھی بیٹھے ہوں اور ہم بھی اسی مجلس میں بیٹھیں، یہ تو ہماری ہتک اور توہین ہوگی کہ ہم مرتبہ ہونا نہیں چاہتے،
اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی کسی بستی اور قوم کی طرف آتا تھا تو سب سے پہلے جو مخالفت پہ کمر بستہ ہوتے تھے وہ قوم کے فارغ البال لوگ ہوتے تھے، متمول، زر و سیم کے مالک، مترفین، قرآن مجید اس کو کہتا ہے مترفین، خوشحال لوگ، کھاتے پیتے، ویل ٹو ڈو پیپل، وہ ان کے خلاف ہو جاتے تھے۔ اور دوسرا لفظ جو استعمال کیا ہے قرآن مجید وہ ملاؤ، الملاؤ، سردار لوگ جو ہوتے تھے، جو ان کے اندر جو کسی سرداری کے عہدے پر یا ان کی بلند مقام پر فائز ہوتے تھے تو وہ خلاف ہو جاتے تھے۔ کیوں خلاف ہو جاتے تھے یہ سردار اور یہ جو لوگ ہیں ان کے جو لیڈر ہوتے تھے، خوشحال لوگ کھاتے پیتے، کیوں خلاف ہوتے تھے؟ اس لیے کہ نبی کے آنے سے پہلے جو پس درجے کے لوگ ہوتے تھے وہ ان کی اطاعت کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے، ان کی ہر چھوٹا بڑا کام کر دیتے تھے، وہ ان کے مطیع و فرمان بردار رہتے تھے، ان کے خادم ہوتے تھے، نوکر چاکر غلام بنتے ہیں۔ اور جب نبی آتا ہے تو نبی پر تو لوگوں نے ایمان لانا ہوتا ہے، تو دین کے اندر تو یہ بلندی پستی ہے ہی نہیں، مساوات ہے۔ تو ان کو یہ خطرہ لائق ہو جاتا تھا کہ اب یہی جو غلام ہمارے غلام تھے، جو ہمارے متبعین تھے، ہمارے پیچھے چلنے والے اور ہم سے پوچھ کر زندگی بسر کرنے والے تھے، ہمارے محتاج تھے، ہمارے خدام ادب تھے، یہ لوگ جو ہیں یہ ہم سے کٹ کر اس نبی کی اطاعت میں داخل ہو جائیں گے اور ہم مطاع کی بجائے مطیع بن جائیں گے۔ ہم ایمان لائیں گے تو ہم بھی اسی نبی کے مطیع بنیں گے جیسے کہ حکم ہے اطیعون۔ اور یہ پس مقام و مرتبے کے مالک لوگ جو ہیں یہ بھی نبی کے مطیع، تو مطیع ہونے کے اعتبار سے ہم اور یہ لوگ برابر ہو گئے، تو یہ ناقابل برداشت تھا۔ یہ ہر دور میں ہوا۔ سورۃ ہود کے اندر تو انہوں نے صاف کہہ بھی دیا تھا کہ ان کو اپنی محفل سے اٹھاؤ، نکالو اس کو، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا جاتا تھا، مطالبہ ہوتا تھا کہ دیکھو آپ کی محفل میں اس قسم کے لوگ ہیں، جس میں بلال بیٹھا ہے، خبیب ہے، تو جو لوگ ہمارے رذیل لوگ ہیں، جس کو رذیل کہتے تھے، گھٹیا لوگ، وہ بیٹھتے ہیں، جن کے پاس جو لباس انہیں پہن رکھا ہوتا ہے 10-15 دن کا دھلا ہوا ہوتا ہے اور پسینے کی بو آتی ہے ان سے، اور کوئی ان کے اندر شائستگی اور شستگی نہیں ہوتی۔ ہم قوم کے سردار ہیں، پورے عرب کی سرزمین کے اندر ہماری بات سنی مانی جاتی ہے، تو ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھے، ہمیں ان سے سخت گھن آتی ہے۔ پہلے تو ان کو اٹھاؤ اپنی محفل سے، پھر ہم آ کے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کر دیا اللہ کے حکم پر کہ ان کو تو میں نہیں اٹھا سکتا۔ نوح علیہ السلام نے بھی انکار کر دیا کہ میں نہیں اٹھا سکتا، اور اگر میں ان کو اٹھاؤں تو مجھے اللہ نے پوچھ لیا کہ تم نے یہ جو ایمان لائے تھے صدق دل سے، تم نے اٹھا دیا اپنی محفل سے، تو تم نے کیوں اٹھایا؟ تو میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ تم میں سے کون ہوگا مجھے اللہ کے اس غیظ و غضب سے بچائے گا؟ تو اس لیے یہ ان کا ایک اعتراض سب سے بڑا تھا کہ ہم ایمان تو لاتے ہیں تم پر، ہم لائیں تم پر ایمان، حالانکہ قوم کے جو رذیل لوگ ہیں وہ آپ کی اتباع کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کرتے رہے ہیں، ان کا پیشہ کیا ہے۔ مجھے لوگوں کے پیشوں سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ جلاحہ ہے یا کمار ہے، وہ بڑھئی ہے یا لوہار ہے، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، وہ دھوبی ہے یا چمار ہے، موچی ہے، یہ تو پیشے ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ چیز ہندوؤں کے حوالے سے، ہندوؤں میں جو جاتی ہے وہ 4 جاتیاں تھیں۔ برہمن ان کی سب سے بڑی جاتی تھی، مقدس جاتی برہمن، اور اس کے بعد پھر ویش آتی تھی، کھشتری آتے تھے، پھر شودر ملیچ آتے تھے۔ شودر سب سے گھٹیا جاتی تھی ان کا خیال تھا کہ یہ ملیچ اور اچھوت لوگ جو ہیں، شودر، انٹچیبل، یہ لوگ ہماری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ان کی بستیاں بھی الگ ہوتی تھیں اور ان کے دیکھا دیکھی ہمارے ہاں بھی ان کی جو ہمارے ہاں اس قسم کے لوگ ہوتے تھے کمی کاری، ان کی ہم نے بھی احاطے الگ بنا دیے۔ آپ پرانے دیہاتوں کو دیکھیں تو ان کے اندر جو یہ لوگ پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، ان کے احاطے الگ ہیں ان ذمہ داروں کی نسبت، ذمہ داروں کے احاطے الگ ہیں۔ مجھے اپنے گاؤں کا ابھی تک یاد ہے، اگرچہ بڑی مدت ہوگی چھوڑے، لیکن مجھے یاد ہے کہ اس میں 2 احاطے تھے، ایک میں پیشہ ور لوگ ہوتے تھے، مجھے ابھی تک ترتیب یاد ہے کہ ساتھ نائیوں کی 2 گھر ہوتے تھے، وہ ساتھ لوہار ہوتے تھے، اسی طرح اس کے ساتھ پھر کمہار ہوتے تھے، پھر ماچھی ہوتے تھے، پھر اس طریقے سے ہمارے گاؤں کے جو مولوی لوگ جو جماعت کراتے تھے وہ بھی اسی احاطے میں تھے، پیشہ ور سے تنخواہیں ملتی تھی۔ اور ایک اور ذات ہوئی مسلم شیخ جس کو کہتے تھے، یہ پاکستان بنا تو ان کو مسلی کہا جاتا تھا،
سین سے مسلی۔ پاکستان میں ایک آرڈیننس آیا پاکستان بننے کے بعد، جن نے ان کو تھوڑا سا اچھا نام دے دیا مسلم شیخ، اور ان کا احاطہ الگ تھا جس میں صرف مسلم شیخ ہی رہتے تھے، کوئی اور نہیں رہتا تھا۔ اور جو زمیندار تھے، چاہے ان کے پاس 2 کنال زمین ہوتی تھی، ان کے سب کی وہ احاطے الگ تھے، الگ رہتے تھے۔ تو یہ اس قسم کی جو باتیں ہیں، یہ ہمارے ہاں بھی ہندوؤں کی دیکھا دیکھی آ گئی۔ اسلام کے اندر اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ عین ممکن ہے کوئی لوہار کو بڑھئی کو جو چمار ہے وہ اللہ کے ہاں زیادہ مقبول اور منظور نظر ہو، ایک اس زمیندار سے جس کے گاؤں کے اندر 4 مربے ہوں اور نماز نہ پڑھتا ہو۔ تو مجھے یاد ہے کہ اس میں جو ماشیوں کا گھر تھا، اس میں ایک نوجوان تھا، وہ پکا مؤذن تھا، اور وہ اتنی اچھی آواز میں خوش اعلانی کے ساتھ اذان دیتا تھا مسجد کے اندر۔ مسجد میں تھا ماچھی، لیکن اس جیسا قوم میں کوئی اور اذان نہیں دے سکتا تھا، لیکن ماچھی تھا، بس یہ اس کی ایک اس کے اندر خرابی تھی۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اسلام کے اندر آ گئیں۔ اسلام تو مساوات کا قائل ہے، مساوات کا قائل ہے، وہ کسی کو بڑا چھوٹا، آپ نے فرمایا آخری خطبے کے اندر کہ کسی سرخ کو کسی کالے پر، کسی سفید کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے الا بالتقوی، مگر برتری حاصل ہے تو تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پر۔ سورۃ الحجرات کے اندر جو آگے آتی ہے ایک سورت چھوٹی سی 2 رکوعوں کی، فرمایا اس کے اندر کہ اے لوگو کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ جو اکرم، سب سے زیادہ معظم، سب سے زیادہ معزز، اللہ کے ہاں عزت والا اور بڑے مرتبے والا شخص ہے، وہ کون ہے؟ اتقاکم، تو تم سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والے۔ قرآن مجید نے جو ترازو استعمال کیا، جو باٹ استعمال کیے انسان کی نیکی اور پارسائی کو ناپنے کے لیے، تو وہ تقوی ہے۔ جتنا انسان متقی، اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ کے خوف سے، گناہوں سے بچنے والا، نیک اور پارسائی کی، نیکی اور پارسائی کی زندگی بسر کرنے والا ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوگا، مقرب ہوگا۔ اور اسلام نے اس کی مثالیں دی۔ اب ذرا میں ایک مثال دیتا ہوں کہ حضرت بلال کون تھے؟ حبشی تھے، کسی کافر کے ہاں وہ غلام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کو آزاد کر دیا جب وہ مسلمان ہوئے۔ وہ کافر اس پر بڑے مظالم توڑتا تھا، آپ نے خریدا، آزاد کر دیا۔ مؤذن رسول ٹھہرے اور اتنا بڑا مقام انہوں نے پایا۔ مؤذن رسول کو معمولی نہیں، آپ کے زمانے میں وہ اذان دیا کرتے تھے مدینہ میں۔ اور اس کے مقابلے پر عبدالعزیٰ جو آپ کے چچا تھے، جس کو ابو لہب بھی کہتے ہیں، نام اس کا عبدالعزیٰ تھا، چچا تھا، لیکن وہ اسلام کی مخالفت پہ کمر بستہ تھا۔ تو آپ ذرا سوچیں، وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کے گالوں سے آگ جیسے شعلے نکلتے تھے، اس لیے اس کا نام ہی ابو لہب رکھ دیا گیا، شعلے کا باپ، کہ وہ سرخ، اس کے گال سرخ چمکتے تھے۔ اب وہ خوبصورت بھی تھا اور حسین بھی تھا، سردار بھی تھا۔ اس کی بیوی جو تھی وہ بھی سردار کی بیٹی، بہن، اور وہ اس کی بیوی تھی، سردار کی بیوی، سردار کی بیٹی، سردار کی بہن، ام جمیل۔ تو اتنا بڑا اس کو ایک مقام حاصل تھا، لیکن اسلام کی مخالفت میں جب اس نے کمر باندھی تو وہ پیچھے رہ گیا، اور اس کا نام لے کر اللہ نے سنا دیا کہ تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ٹوٹ جائیں ہاتھ ابو لہب کی اور وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ نام لے کر کسی کافر کو سزا نہیں سنائی اللہ نے، لیکن ابو لہب کو سنائی۔ اور حضرت بلال جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقرب ٹھہرے، تو ان سے اس درجات اور مقامات میں اس سے آگے بڑھ گئے۔ یہ تقویٰ تھا۔ تو اس لیے یہ اسلام میں جو باتیں ہیں وہ ہم پڑھنے کے باوجود، قرآن مجید میں بھی ان کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں ان لوگوں سے گھن آتی ہے، جی اس کے ساتھ میں بیٹھوں گا، یہ سب چائے پیوں گا، ایک ہی چارپائی پہ بیٹھنا یہ بڑا مشکل ہے کسی زمیندار کے لیے۔ پاکستان بنا، میں نے اسکول کے اندر ایک عرصے تک پڑھایا، 8-10 سال، ہائی اسکولوں میں 2-3 اسکول دیکھے۔ تو اس وقت یہ لازمی تھا کہ ہر طالب علم کے کھانے کے اندر لکھو یہ کاشتکار ہے یا غیر کاشتکار ہے۔ کاشتکار کا مطلب یہ زمیندار ہے، چاہے اس کے پاس ٹھیکے کی زمین تھی یا 2 کنال زمین تھی۔ غیر کاشت کا مطلب کمی۔ بڑی مشکل سے اس لعنت کو ختم کیا گیا، حکومت کی طرف سے آرڈر آیا کہ اب غیر کاشت اور کاشتکار لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ڈسکریمنیشن تھی، یہ تمیز تھی، یہ تمیز کیوں رکھی گئی؟ اسلام تو اس تمیز کا قائل نہیں ہے۔ اسلام کے نظر میں سب برابر ہیں، سب برابر ہیں۔ تو کس لحاظ سے کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی کالا ہے،
نہ اطراج و رنگت ملی لالا گوں، اے میرے بھائی، اگر تجھے لالے کے پھول جیسی سرخ رنگت ملی ہے، تیرے گال سرخ ہیں لالے کی پھول کی طرح، نہ اطراج و رنگت ملی لالا گوں کہ کالوں کے رگوں میں بھی ہے لال خون، اگر کالے لوگ جو ہیں ان کے رگ کو چیریں گے تو اس کے اندر بھی سرخ خون نکلے گا۔ خون تو سب کا سرخ ہے، یہ جو رنگ ہوتا ہے یہ تو جلد پر ہوتا ہے، یہ تو سکن کلر ہوتا ہے، اس کو کلر پگمنٹ کہتے ہیں انگریزی میں۔ پگمنٹ ہر شخص کا الگ ہے، کوئی سانولے رنگ کا ہے، کوئی کالے رنگ کا ہے، کوئی گندمی رنگ کا ہے، کوئی کسی رنگ کا کچھ، تو یہ پگمنٹ پر ہم اتراتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اندر کیا ہے۔ اسلام نے تو باطن پر زور دیا، اور باطن کیا چیز ہے؟ ابھی پچھلی آیتیں جو کل ختم ہوئی اس میں 2 قسم کے لوگ تھے۔ اب دیکھیں، ایک وہ لوگ تھے جن کا دل جو تھا وہ قلب سلیم تھا۔ قلب سلیم کون تھا؟ جو صحت مند دل ہے، ان کے دلوں کو اگر ٹٹولا جائے، تلاشی لی جائے تو اس میں شرک نہیں تھا، کفر نہیں تھا، نفاق منافقت نہیں تھی، اس میں حسد بغض اناد نہیں تھا، اس کے اندر کسی قسم کی کدورت نہیں تھی، اس کے اندر ریاکاری نہیں تھی، اس کے اندر لوگوں کو دھوکہ دینا، اس کے اندر جھوٹ بولنا، اس کے اندر غیبت، اس کے اندر طنز، اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی۔ بڑے اچھے دھلے ہوئے خوبصورت قسم کے جذبات موجود تھے، اللہ کے حقوق کی وہ پاسداری کرتے تھے، بندوں کے حقوق کا وہ خیال رکھتے تھے، کسی کی حق تلفی نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو عقل سلیم کہا گیا۔ یہ اللہ کے ہاں عقل سلیم صحت مند دل لے کر حاضر ہوں گے، ان کی دلوں کے اندر کوئی قسم کی بیماری کدورت کوئی تکلیف نہیں ہوگی، صحت مند نروگا دل لے کر آئیں گے تو اللہ ان کو جنت میں بھیج دے گا۔ یہ کل والی آیت تھی۔ اس کے مقابلے پر دوسرے لوگ ہیں جن کا قلب سقیم ہے، سقیم سین قاف نقطوں والا، سقیم کا معنی بیمار، روگی دل، وہ نروگا تھا، یہ روگی، تو ان کو قسم کے روگ لگے ہوتے ہیں۔ روگ کیا لگے ہوئے ہیں؟ شرک کا روگ ہے، کفر کا روگ ہے، نفاق کا روگ ہے، حسد کا، بغض کا، کینے کا، اور لوگوں کی حقوق کو غصب کرنے کا، اللہ کے حقوق کا خیال نہ رکھنا، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، عبادت کرنا تو اللہ کی بجائے غیر اللہ کی بات کرنا، اللہ کو خوش رکھنے کی بجائے غیر اللہ کو خوش رکھنا، تو ریاکاری کی بیماری ان کے اندر موجود ہے، غیبت یہ کرتے ہیں، جھوٹ یہ بولتے ہیں، منافقت سے یہ کام لیتے ہیں، تو یہ بہت سی بیماریاں ان کے دلوں کے اندر بھری ہوئی ہیں، تو یہ روگ ہیں، اور ایسے دل کو روگی کہیں گے، ایسے دل کو قلب سقیم کہیں گے۔ ان کے لیے آپ نے دیکھا کہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی کہ وہ سب جہنم میں جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ صرف پگمنٹ سیل کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ جو سیکنڈ ڈیپ کلر ہے، سیکنڈ ڈیپ کلر اس کو کہتے ہیں کہ صرف ہماری یہ کھال تک یہ رنگ ہوتا ہے، نیچے تو سب برابر ہو جاتے ہیں، کھال سے نیچے سب کا رنگ سرخ ہے، خون سب کا ایک ہی ہے۔ تو یہ سکن ڈیپ جو خوبصورتی یا کلر ہے، اس پر اترانا کوئی عقل مندی اور دانش کا کام نہیں ہے۔ ہمیں اپنے باطن کو بھی تھوڑا سا ٹٹولنا چاہیے کہ ہمارے دل میں کیا چھپا ہوا ہے، باطن میں کیا ہے۔ صرف پگمنٹ سیل پہ اترانا یہ کون سی عقل مندی ہے، سوچنے والی بات۔ تو وہ کہا کرتے تھے اس قسم کی باتوں کو، اور رہ گئے پیشے، تو پیشے جو ہیں اگر سارے ختم کر دیے جائیں، ان کے یہ کمی لوگ ہیں، تو جو زمیندار لوگ ہیں وہ تو بھوکے مر جائیں، ان کے کوئی کام کرنے والا نہ رہے، لوہار نہ رہے تو لوہار کی ضرورت نہیں ہوتی، کمار کی ضرورت ہوتی ہے، بڑھئی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کسانوں کے لیے کام کرتے ہیں، خدمت بجا لاتے ہیں، دھوبی کام کرتا ہے، کپڑے دھوتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ان کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہ اسلام کو اس پر آبجیکشن ہے، حقارت سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ عین ممکن ہے کہ وہ جوتے گاٹھنے والا جو کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھا بوری بچھا کر، 2-4 جوتے سامنے پڑے ہوئے ہیں، کچھ اوزار ہیں، اور لوگوں جو گزرتا ہے اس کے پاس سے اس کے جوتوں کو دیکھتا ہے، پالش کی بات کرتا ہے، کوئی پالش کراتا ہے، کوئی نہیں کراتا ہے، کوئی جوتا جو ہے اس پہ ٹانکے لگوا لیتا ہے، کچھ پیسے اس کے بن جاتے ہیں۔ ہم اس کے پاس کھڑے ہونا بیٹھنا بھی اپنی شان کے منافی سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہاتھ سے کام کر کے محنت اور مشقت سے اپنی روزی کما رہا ہے، اور رزق حلال ہے۔ اور حدیث میں آتا الکاسب حبیب اللہ، جو آدمی محنت مشقت کرتا ہے نا ہاتھ سے، جس کے ہاتھ میلے کچیلے کالے کلوٹے ہوتے ہیں کام کر کے، لوگوں کے جوتوں کو سنبھال کر رکھتا ہے، تو وہ الکاسب حبیب اللہ، وہ اللہ کا دوست ہے، الکاسب حبیب اللہ۔ اور اس کے مقابلے پر ایک وائٹ کالرڈ آدمی ہے، بڑا افسر، بہت اونچے 19ویں 20ویں سکیل کا دفتر میں بیٹھا ہے، ایئر کنڈیشن دفتر میں، اور کمفرٹیبل فرنیچر میں وہ بیٹھا ہے، اور پھر رشوت لیتا ہے لوگوں سے،
اور پھر لوگوں کے حقوق کا سب کرتا ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں دستور ہے اور ہماری روایت ہے، تو کیا وہ بہتر ہے یا فٹ پاتھ کی بوری پر بیٹھا ہوا دھوپ چھاؤں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ کے جوتے گانٹھ رہا ہے، وہ بہتر ہے؟ سوچنے والی بات ہے۔ مقابلہ کریں تو اللہ کے ہاں مقرب وہ ہوگا، القاسب و حبیب اللہ کا سرٹیفکیٹ ملا، دفتر والے کو کچھ نہیں ملا۔ رشوت کے لیے تو ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا لینے والا دونوں جہنمی ہوں گے، دونوں، جو دینے والا ہے اور لینے والا دونوں، فی النار کلاہما فی النار، both of them shall go to hell، وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو ان کو سرٹیفکیٹ یہ ملا، اس کو سرٹیفکیٹ ملا القاسب و حبیب اللہ۔ اب ذرا سوچیں، دونوں سرٹیفکیٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نے عطا کیے ہیں، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے گانٹھے ہیں، اپنے کپڑے مرمت کیے ہیں۔ کیا خیال ہے آپ کا کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر سے آپ کہتے ہیں ذرا میرا جوتا ایک طرف سے ٹوٹ گیا، اس کی مرمت کر دیں، تو وہ لپکتے اور اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتے کہ ہم اپنے نبی جس کی امتی کہلاتے ہیں اس کا جوتا مرمت کر رہے ہیں۔ ہم آج کل تو وہ جناب وہ کیا ہوتا ہے، اس کی وہ سر پہ سجایا ہوا ہے، ہم نے جوڑا، اس کی تصویریں سجا رکھی ہم نے سر پہ، تو وہ ان کے پاس اصل جوتے تھے۔ اگر وہ حکم دیتے تو وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر، حضرت ابوبکر صدیق کی کوشش ہوتی کہ میں مرمت کروں، حضرت عمر کی کوشش ہوتی میں کروں، لیکن آپ خود کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ یہ امت کو بتانے کے لیے کہ میری امت میں بھی جوتے مرمت کرنے والے آئیں گے، وہ اس پیشے کو حقیر نہ سمجھے اور نہ ان کو دیکھنے والے ان کو حقیر سمجھے۔ نبی نے مرمت کیے ہیں تو اس سے نبی کی کون سی حقارت ہو گئی؟ وہ تو اسی مقام پر فائز ہے۔ یہ اس لیے نبی نے اپنا کام خود کیا ہے، تو اس لیے یہ ساری ہمارے پاس ان کی سیرت، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبی کی سیرت جو ہے اس کو سامنے رکھو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے نبی کی سیرت کے اندر بڑی اسوہ حسنہ، بہترین ماڈل ہے، اس کو اپناؤ، اس کو کاپی کرو، اس کے مطابق زندگی جو ہے اس کو استوار کرو۔ یہ ہمیں حکم ملا ہے، تو ہم ادھر جاتے نہیں ہیں، ہم ہندوؤں کے پیچھے چلتے ہیں، انگریزوں کے پیچھے چلتے ہیں، ہم اپنا کام بھی نہیں کرتے، اپنا کام نہیں کرتے، اور ہمارے جو اسلاف تھے وہ دوسروں کا کام کر دیتے تھے، بوڑھیوں کا، نابیناؤں کا کام کرتے تھے، ان کا پانی بھر دیتے تھے، خلیفہ وقت ہو کر وہ بھر دیتے تھے، پانی بھر دیتے تھے، ان کے جھاڑو دیتے تھے ان کے گھر کے اندر۔ تو یہ ساری باتیں ہماری تاریخ کا حصہ ہیں، ہمیں ان کا بھی کچھ حصہ لینا چاہیے۔ انسان کی شان گھٹتی نہیں ہے، لیکن ہم نے یہ نقالی جو غیر قوموں کی کر لی ہے، ہندوؤں کی یا مغرب کی، اس سے ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ تو وہ سب سے بڑی بات جو کہتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ یہ گٹھیا لوگ آپ کی محفل بیٹھتے ہیں، ہم تو اس پر ایمان کیسے لے آئیں؟ وہ کہتے، حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ جو یہ کام کرتے ہیں مجھے اس کا نہیں پتہ، مجھے پیشوں سے کوئی غرض نہیں ہے، میں تو دیکھتا ہوں کہ کس کا دل صاف اور ستھرا ہے، اس میں ایمان اور ایقان ہے، وہ میری اطاعت کرتا ہے یا نہیں، اللہ کا وہ پرہیزگار بندہ ہے یا نہیں، میں تو صرف یہ دیکھتا ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ان کا حساب جو ہے، ان کا یہ جو جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے۔ کاش کہ تمہیں اس بات کا پتہ ہوتا، اس کا حساب میرے ذمہ نہیں ہے، کوئی موچی ہے، کوئی چمار ہے، کوئی دھوبی ہے، کوئی درزی ہے، تو ان کا جو حساب ہے وہ تو اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ کہاں ہیں، کیسے ہیں، میرے ذمہ ہے نہیں، میرا ذمہ تو پہنچا دینا ہے۔ اور پھر وہ چونکہ مطالبہ کرتے تھے ان کو اٹھاؤ محفل سے، تو صاحب بتا دیا نوح علیہ السلام نے کہ میں جو ایمان لانے والے لوگ ہیں مومنین، ان کو اپنی محفل سے دھتکارنے والا، ان کو دور کرنے والا، ان کو اٹھانے والا نہیں ہوں۔ میں نے اگر ان کو اٹھا دیا، ان ایمانداروں کو، اور اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تم نے مومنین کو اپنی محفل سے اٹھا کیوں دیا، تو مجھے کون بچائے گا اللہ کے غیر؟ تم بچاؤ گے؟ یہ سورۃ ہود کے اندر آیا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں تو بس ڈرانے والا ہوں، کھلم کھلا، میں تو صرف اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، غیظ و غضب سے ڈراتا ہوں، تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہوں، اور تمہیں شرک سے بچنے کی تلقین کرتا ہوں۔ تو یہ خلاصہ تھا ان آیتوں کا۔ اب راستس کی قرآن مجید کی زبان میں سے سنیں۔ فرماتے ہیں کذبت، کذبہ یکذب تکذیب، جھٹلانا، کذبت قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے انہوں نے جھٹلا ڈالا، کن کو؟ المرسلین، تمام رسولوں کو۔ مرسل، سین پر زبر ہو تو مرسل رسول کو کہتے ہیں، مرسل ہو سین کے نیچے زیر تو پھر اللہ کی ذات ہوتی جو رسول بنا کر بھیجتا ہے، وہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے۔ تمام نبیوں، تمام رسولوں کو قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلا ڈالا۔ یہ کیوں؟ نبی تو ان کے پاس حضرت نوح علیہ السلام آئے تھے، پھر مرسلین جمع کا صیغہ کیوں فرمایا؟ اس کی علماء نے دو توجیحات رکھی۔
ایک تو یہ کہ تمام نبیوں کی جو بنیادی تعلیم ہے وہ ایک ہوتی ہے، توحید۔ تو جب ایک نبی کو جھٹلایا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے تمام نبیوں کو جھٹلا دیا۔ ایک اور نوح علیہ السلام نے 950 سال ان کو تلقین کی، وعظ و نصیحت کی۔ اگر ان کو عام نبیوں جیسی عمر ملتی، کسی نے 50 سال سمجھایا، کسی نے 100 سال، کسی نے 150 سال، اگر ایسا ہوتا تو 950 سال میں کتنے نبی آ جاتے؟ تو وہ سارے یوں سمجھیں کہ ایک نبی نے بہت سے نبیوں کا کام کر ڈالا 950 سال میں، اس لیے بھی مرسلین کہا گیا ہے۔ تو فرمایا جیسے قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آیت کو جھٹلانا پورے قرآن مجید کو جھٹلانا ہے، اور ایک نبی کو جھٹلانا پورے انبیاء کو جھٹلانا ہے۔ یہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ قوم نوح نے تمام رسولوں کو جھٹلا ڈالا، ان کی تصدیق نہ کی۔ اذ قال لهم اخوہم، جب کہا ان سے ان کے بھائی نے، اخو کا معنی بھائی، ان کی برادری میں سے حضرت نوح علیہ السلام تھے، عراق کے اندر بستے تھے، اسی میں سے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، حضرت نوح کو۔ جب ان کے بھائی نے ان سے کہا، کون ان کا بھائی تھا؟ نوح، حضرت نوح علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے، ان کی برادری کے آدمی تھے، حسب نسب میں ان سے تھے، تو مذہب میں نہیں، حسب نسب میں ان سے تھے، تو انہوں نے کہا الا تتقون، میری قوم کے لوگوں تم ڈرتے نہیں ہو؟ کس سے ڈرتے نہیں ہو؟ اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ کے عذاب سے، اس کی گرفت سے تم نہیں ڈرتے؟ تم شرک کے عادی ہو چکے ہو، تم پھر آ چکے ہو، کہیں اللہ کے غیظ و غضب میں نہ آ جاؤ، اس سے ڈرتے نہیں ہو؟ پھر اپنے بارے میں فرمایا انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول بن کر آیا ہوں، اور رسول بھی رسول امین، امانت دار۔ رسول سارے امین ہوتے ہیں، کیونکہ امانت جو ہے یہ تو مسلمان کا زیور ہے۔ نبی تو اور غیر نبی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو غیر نبی ہے، ہم لوگ جو عام قسم کے لوگ ہیں، تو ہمیں بھی امین ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کئی مرتبہ جب بھی آپ اکٹھے ہوتے ممبر پہ بیٹھتے تو یہ اکثر دہراتے تھے، فرماتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کے اندر ایمان نہیں ہے جس میں امانت نہیں ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے اندر امانت نہیں ہے اس میں دین نہیں ہے۔ اور لا دین لمن لا عہد لہ، اور اس کے اندر عہد کی، اس کے اندر دین نہیں ہے جو عہد کی پابندی نہیں کرتا۔ عہد کی پابندی نہیں کرتا تو اس کے اندر دین نہیں، امانت نہیں ہے تو اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اور ایک اور حدیث میں تو واضح طور پر فرما دیا کہ یہ دونوں باتیں تو منافقین کی علامت ہے، یہ مومنین کی علامت ہی نہیں ہے۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہوتی ہیں۔ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، تو وعدہ کرے، عہد کرے کسی کے ساتھ تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے، اذا اؤْتُمِنَ خَانَ۔ تو یہ ان میں سے 2 باتیں جو ہیں وہ تو منافقین کی ہیں۔ مسلمان تو منافق ہو ہی نہیں سکتا، اور مسلمان نہ خائن ہو سکتا ہے نہ عہد شکن ہو سکتا ہے۔ مسلمان جو وعدہ کرتا ہے قسم کے بغیر بھی کرے تو اس کو پورا کرتا ہے، یہ مسلمان کی خوبی۔ اور وہ نبی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ امین نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر لوگ جو تھے وہ صادق اور امین کا لقب دیتے تھے کہ آپ صادق تھے، آپ امین تھے۔ اتنے صادق اور امین تھے کہ ان کے خون کے تو پیاسے ہو رہے تھے۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی تو ذرا دیکھیں اس نقشے کو کہ آپ وہ حکم ہوا کہ ہجرت کرو، اور یہاں سے نکل کر تم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچو اور وہاں سے نکلو، اور وہاں سے نکلے۔ اور قریش نے یہ منصوبہ بنا رکھا تھا کہ ہر قبیلے کا ایک آدمی تلوار ہاتھ میں دے کر گھراؤ کیا ہوا تھا مکان کا۔ جو ہی آپ نکلیں اپنے مکان سے تو پل پڑیں اس پر، اور بلوے کے ذریعے سے آپ کو قتل کر دیں۔ بنو ہاشم کس سے خون مانگے گا؟ ہم 100 اونٹ دے کر اس کا خون بہا دے دیں گے، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے توکل پہ نکلے تو اللہ نے ان سارے لوگوں پر جو نوجوان کھڑے ہوئے تھے آپ کو قتل کرنے کے لیے، وہ سب پر غنودگی طاری ہو گئی۔ آپ نے مٹی اٹھائی، ان کے سروں کے اندر ڈالی، نشانی کے طور پر کہ میں نکل گیا ہوں، اپنے سروں کی خبر لو۔ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہنچ گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لیٹا دیا۔ ذرا سوچیں، اور ان کو حکم دے دیا کہ تم بھی آ جانا، میرے پاس جو امانتیں ہیں کافروں کی، وہ امانتیں کافروں کو واپس دے کر تم بھی مدینے آ جانا۔ ادھر خون کے پیاسے ہو رہے ہیں، ادھر کافروں کی امانتیں حضرت نبی علیہ السلام کے پاس ہیں۔ اتنی ان کو عقیدت تھی اور اتنی ان کی امانت و دیانت سچی تھی۔ یہ کوئی کرتا ہے کسی دشمن کے پاس کوئی امانت رکھتا ہے؟
تو کھا بھی جائے گا، دوسرے دوست کھا جاتے ہیں وہ رہ گیا۔ تو اس لیے وہ صادق اور امین تھے، اور ہر نبی ایسا ہوتا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے، نہ فریب کرتا ہے، نہ دغا باز ہوتا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ قیصر روم کا بادشاہ تھا، اس نے ایک قاصد بھیجا، اپنا ایک آدمی بھیجا سمجھدار، جاؤ مدینے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، خلافت تھا، وہ آیا، اس کے ذمہ یہ لگا کہ تم جا کر معلوم کرو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر خوبیاں کیا ہیں۔ وہ ایک شخص سے ملا، اس سے پوچھا کہ تمہارا جو خلیفہ ہے اس کی کیا خوبی ہے؟ اس نے مختصر سا جواب دیا، عربی میں جواب دیا، لا یخدع ولا یخدع، بس لا یخدع ولا یخدع، نہ وہ دھوکہ کسی کو دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے، بس موٹی سی بات، نہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے، بڑے سے بڑے، چھوٹے سے چھوٹے، بھولے سے بھولے کو بھی دھوکہ نہیں دیتا، اور نہ کسی عقل مند اور شاطر آدمی سے، مکار، عیار، دسیسہ کار سے دھوکہ کھاتا ہے۔ تو اس نے جا کے واپس بتایا قیصر کو کہ وہ انہوں نے یہ بتایا، لا یخدع ولا یخدع، نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ تو وہ حیران رہ گیا کہ کتنی مختصر سی بات کہی کہ وہ دھوکہ کسی کو دیتا نہیں تو اس کا مطلب ہے وہ مرد صالح ہے، نیک آدمی ہے۔ وہ دھوکہ کسی سے کھاتا نہیں اس لیے وہ مرد عاقل ہے، عقل مند ہے، عقل مند کسی سے دھوکہ نہیں کھاتا۔ اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں لیڈرشپ کے لیے ضروری ہوتی ہیں کہ کسی کو دھوکہ نہ دو اور کسی سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ ہم جناب آپ دیکھ لیں، آپ کا بھی ایک لیڈر ہے، اس سے آپ کتنی بار ڈسے جا چکے ہیں۔ کوئی بات سچی ہے، آپ ذرا تھوڑا سا پروب کریں تو ہر بات جھوٹ کا پرندہ نکلتا ہے، جھوٹ کی گٹھڑی نکلتی ہے۔ کوئی بات سننے والا جو ہے وہ اس کو پتہ نہیں ہوتا یہ سچ ہے جھوٹ ہے۔ گویبل کی اولاد بیٹھی ہوئی ہے ہماری حکومت پر، یہ جھوٹ اتنی کثرت سے بولو، اتنی کثرت سے، اتنی بار بار بولو کہ جھوٹ سچ نظر آنے شروع ہو جائے۔ یہ ہے ہمارا جو خلیہ چل رہا ہے آج کل۔ تو آپ ذرا دیکھیں گے یہ ساری باتیں لیڈرشپ میں نہیں آتی۔ لیڈرشپ تو وہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لا یخدع ولا یخدع، کسی قوم کے کسی فرد کو دھوکہ نہیں دینا اور کسی سے دھوکہ کھانا نہیں ہے، نہ یہ مومن کی نہ فریب دیتا ہے نہ فریب کھاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انہوں نے رسول امین تھا، فاتقوا اللہ، سو لوگو، حضرت نوح علیہ السلام فرمایا تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اس کی گرفت سے ڈرو، اس کی پکڑ سے ڈرو، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ 5 بت انہوں نے تراش رکھے تھے، سورۃ نوح کے اندر ان کا ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، 5 بتوں کو انہوں نے گھڑ رکھا تھا اور ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ سردار جو تھے قوم کے وہ ان کی پشت پناہی کرتے تھے، ان کی بیک پر ہوتے تھے، تھپکی دیتے تھے، کہتے تھے نوح علیہ السلام کے کہے میں آ کر ان بتوں کی پوجا نہ چھوڑ دینا، صاف صاف کہہ دیتے تھے، وہاں سورۃ نوح کے دوسرے رکوع میں آتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وما اسالکم، اور اے میرے لوگو، اے میری قوم کے لوگو، ما اسالکم، میں تم سے نہیں مانگتا، علیہ، اس تبلیغ دین پر، علیہ، اس تبلیغ پر تم سے طلب نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا، من اجر، کسی اجر اجرت کا، کوئی تنخواہ طلب نہیں کرتا، کوئی اجرت معاوضہ نہیں کرتا۔ ان اجر الا علی رب العالمین، میری اجرت اور میرا معاوضہ تو اس رب پر ہے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے، وہ مجھے بھی پال رہا ہے، اسی نے مجھے اجرت بھی دینی ہے، اسی نے معاوضہ دینا ہے، اس کا صلہ دینا ہے، اس کا اجر دینا ہے، تم سے تو کچھ نہیں مانگ رہا میں۔ تو ایسا شخص جو مفت میں کام کرتا ہو تو اس کے بارے میں بندے سوچتے ہیں کہ اس کی غرض کوئی نہیں، یہ مفت میں اچھا کام کر رہا ہے، تو سوچنا تو چاہیے کہ ہمیں اس کی بات سننی تو چاہیے، ماننی تو چاہیے۔ یہ سن لو، فاتقوا اللہ، سو لوگو تم اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، وہی اعتراض، کیا نؤمنو، کہ ہم ایمان لے آئیں، لکا، اے نوح علیہ السلام تجھ پر ایمان لے آئیں، واتبعک الارذلون، ارذل رذیل کا سپرلیٹو ڈگری ہے، افعال تفضیل کا صیغہ ہے، رذیل ہوتا ہے کمینہ، گھٹیا، لیکن ارذل سب سے گھٹیا، سپرلیٹو ڈگری انگریزی میں اس کو کہتے ہیں۔ تو جو سب سے گھٹیا لوگ ہیں ہمارے معاشرے کے، ارذل کی جمع ارذلون، سب سے گھٹیا لوگ جو ہیں جن کا کوئی مقام نہیں، کوئی سوشل سٹیٹس نہیں ہے، تو وہ اتباع کا، وہ تیری اتباع کر رہے ہیں، تیرے پیچھے چل رہے ہیں، تیری بات سنتے ہیں، مانتے ہیں، تیرے متبعین میں شامل ہیں، تیری مجلس اور محفل کی زینت بنتے ہیں، تیرے پاس بیٹھ کر کان لگا کر تیری باتیں سنتے ہیں، کیا ہم تیرے اوپر ایمان لے آئیں، ہم بھی ان کے برابر ہو جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ خیال استو محال استو جنو، قالا، حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، وما علمی، مجھے کوئی علم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، میں نہیں جانتا، بما کانوا یعملون، وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کرتے رہے ہیں یہ جو پیشہ ور ہیں،
جن کو تم گھٹیا اور ارذل سمجھتے ہو، یہ کیا کرتے رہے؟ یہ جو ان کے خفیہ پیشے ہیں، یا جو ان کی اگر کوئی روٹی کماتا ہے کسی پیشے کو باروئے کار لا کر، تو مجھے سے کوئی سروکار نہیں، مجھے کوئی علم نہیں ہے۔ میں تو صرف یہ دیکھتا ہوں کہ میں نے دعوت دی، انہوں نے میری دعوت پہ لبیک کہا اور مجھ پر ایمان لیا ہے، میری محفل میں آ کے سنتے ہیں، میری وعظ و نصیحت پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، مجھے تو بس اتنا چاہیے۔ اور تم سے بھی میں یہی تقاضا کرتا ہوں، مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کوئی کیا کام کرتا ہے، کیا پیشہ اپناتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان حسابہم، یہ ان جو ہے یہ اللہ سے پہلے آئے تو نہ ہوتا ہے، کہ ان کا حساب، ان لوگوں کا جن کو تم ارذل کہہ رہے ہو، گھٹیا تین کہہ رہے ہو، ان کا حساب اللہ علی ربی، وہ تو میرے رب کے ذمے ہے، ان کا حساب تو بس میرے رب کے ذمے ہے۔ لو تشعرون، کاش کہ تمہیں اتنا شعور ہوتا۔ قوم کے لوگوں سے کہنے لگے اتنا شعور ہوتا، تم اتنی سمجھ بوجھ سے کام لیتے کہ ان کا حساب جو ہے وہ تو اللہ کے ذمے، میرے ذمے تو ہے ہی نہیں۔ میرے ذمے جو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، جو اسائن ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ تبلیغ، وما علینا الا البلاغ، کہ میں پہنچا دوں اللہ کا حکم۔ وما انا بطارد المومنین، اور کہنے لگے حضرت نوح علیہ السلام جب انہوں نے بہت مطالبہ کیا، سٹریس کیا، کہنے لگے ما انا بطارد، طرد یطردو کا معنی ہوتا ہے ہنکا دینا، بگا دینا، دھتکار دینا، نکال دینا، اٹھا دینا، ڈرائیو آؤٹ۔ طارد اسم فاعل ہے۔ وما انا بطارد، میں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، کن کو؟ المومنین، مومنوں کو جو ایمان لا چکے ہیں۔ میں ان کو محفلوں سے اٹھانا، ان کو دھتکارنا، ان کو بنظر تحقیر دیکھنا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ میں تو ان کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھتا، میں ان کو عزت سے دیکھتا ہوں۔ یہ لوگ میرے لیے بڑے قیمتی ہیں، اللہ کے مقرب، ایمان لا چکے ہیں۔ میں ان کو تمہارے کہنے پہ آ کر میں اس کو دھتکارتا نہیں۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو بس ایک ڈرانے والا ہوں، ڈرانے والا، نذیر، اور مبین، کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ میں کوئی چھپ کر ڈراتا نہیں ہوں، کھلم کھلا، یہ میرا کام ہے۔ تو اس طرح سورۃ ہود کے اندر تو واضح طور پر ہے، ذرا آپ تھوڑا سا سورۃ ہود 12واں پارہ دیکھیں ذرا، تو آپ کو وہاں یہی بات جو ہے ذرا اور اچھے انداز میں، ذرا واضح الفاظ میں مل جائے گی۔ اس کا جو دوسرا رکوع ہے سورۃ ہود کا، دیکھیں یہ صفحہ 203 ہے، 203 پر رکوع کا پہلی آیت ہے، آیت نمبر 25، 203 صفحہ، آیت نمبر 25۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا تھا۔ انی لکم نذیر مبین، انہوں نے یہی بات تو جا کر کہی کہ میں ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعبدو، قوم کے لوگوں سے کہا مت عبادت کرو الا اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہ کرو۔ انی اخاف، میں ڈرتا ہوں علیکم، تمہارے بارے میں، عذاب یوم علیم، کے کوئی دردناک قسم کا عذاب آ جائے گا تم پر۔ فقال الملأ، تو ان کے سرداروں نے کہا، میں نے کہا سردار سب سے پہلے خلاف ہوتے ہیں نبیوں کے۔ سرداروں نے کہا، کون سے سردار تھے؟ وقال الملأ الذین، ان سرداروں نے کہا کفروا من قومہ، ہی جو ان کے قوم میں سے کافر تھے، مشرک تھے، کافر تھے، ان سرداروں نے کہا، انہوں نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، نوح علیہ السلام ہم تمہیں دیکھ رہے ہیں تمہارے جیسا ہی تو بشر ہے۔ یہ ایک اعتراض یہ تھا، وہاں نہیں ہے، یہ یہاں ہے، کہ سوائے اس کے کہ تم ہمارے جیسا، مثلنا ہمارے جیسا بشر ہے، وما نراک اتبعک، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ تیری اتباع جو کر رہے ہیں الا الذین هم اراذلنا، اور وہ ہمارے معاشرے کے رذیل ترین قسم کے لوگ ہیں۔ ارذل کی جمع اراذل بھی ہوتی ہے، ارذلون بھی ہوتی ہے، تو وہ ہمارے ذلیل ترین لوگ ہیں، گھٹیا ترین لوگ ہیں، وہ تیرے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور انہوں نے بھی ایمان لائے ہیں بادی رائے، سرسری طور پر، نہ سوچا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ گہرائی میں اترے ہیں یہ نوح علیہ السلام کیا ہیں کیا نہیں، ان کے پیغام کا کیا فائدہ ہے۔ سرسری طور پر تم نے دعوت دی، انہوں نے مان لیا ہے، بادی رائے، سرسری طور پر، سطحی طور پر۔ وما نرى لكم علينا من فضل، اور کہنے لگے کہ ہمیں تمہیں ہم پر کوئی کسی قسم کی فضیلت نہیں ہے، بل نظنکم کاذبین، بلکہ اے نوح علیہ السلام تجھ پر جو ایمان لیا تم سب کو ہم جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قال نوح علیہ السلام نے کہا یا قوم، اے میری قوم، تم مجھے یہ تو بتاؤ کہ ان کنت علی بینۃ، اگر میں کسی کھلی ہدایت کی بات پر ہوں، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وآتانی رحمتاً، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت عطا کی ہو، من عندہ، اپنے پاس سے، یہ نبوت، فامیت علیکم، اور وہ نبوت تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی تم پر،
وہ بند کر دی گئی، پوشیدہ کر دی گئی۔ انلزمکموہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہم اس ہدایت جو ہدایت ہے وہ پکڑ کر تمہارے گلے کے ساتھ چپکا دیں؟ انلزمکموہا، اس کے لیے تم آمادگی ظاہر کرو گے تو ہدایت ملے گی، یہ ہم تمہارے گلے میں اس کو ہار بنا دیں؟ وانتم لہا کارہون، جب کہ تم ناپسند کرتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ، او میری قوم، لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں تم سے کوئی مال طلب نہیں کرتا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا مال تو صرف اللہ کے ذمہ ہے، اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور جو ایمان لے آئے میں ان کو دھتکارنے والا نہیں ہوں، انہم ملاقو ربہم، وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن قوم کے لوگوں میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم جہالت کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہو، تم ان کو کہتے ہو گھٹیا، گھٹیا تو تم خود ہو۔ ویا قوم، اور اے میری قوم، من ینصرنی، سنونی، میری کون مدد کرے گا، من اللہ، اللہ کے مقابلے پر، ان ترکتہم، اگر میں نے ان کو اپنی محفل سے اٹھا دیا، اگر ان کو دھتکار دیا، میں نے نکال دیا، تو کون مدد کرے گا اللہ کے مقابلے پر؟ افلا تذکرون، تمہیں اتنا بھی پتہ نہیں ہے، اتنی بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ولا اقول لکم، میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، ولا اقول انی ملک، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جن کو تم حقارت اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، تمہاری آنکھیں گھٹیا سمجھتی ہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ اللہ نے ان کو ہدایت کی روشنی دی نہیں ہے، ان کو بھلائی سے نوازا ہی نہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ انی اذ اللہ من الظالمین، اگر میں نے ان کو بھگا دیا، ہکا دیا، ان کو دھتکار دیا، تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ باتیں آگے بھی ہیں، اگلا رکوع بھی اسی کے بارے میں، تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو بتا دیا۔ ان آیتوں کا ترجمہ ایک بار پھر سماعت فرمائیں۔ کل انشاءاللہ یہ رکوع مکمل ہو جائے گا، واقعہ مکمل ہوگا، اور یہ کہ ان کا حشر کیا ہوا اس قوم کا وہ بھی بتا دیا جائے گا۔ یہ واقعات جو پچھلی امتوں کے ہیں وہ ہمارے لیے اس لیے ہیں کہ ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جی، کذبت قوم نوح المرسلین، کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے تمام رسولوں کو جھٹلا دیا تھا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح، جب ان کے بھائی حضرت نوح علیہ السلام جو ان کے نسب سے تھے، ان کی برادری سے تھے، انہوں نے کہا تھا الا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے رسول امین بن کر آیا ہوں، میں وہی حکم تم تک پہنچاتا ہوں جو اللہ میرے ذمہ لگاتا ہے۔ فاتقوا اللہ، سو تم اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجر بھی طلب نہیں کرتا، کوئی اجرت بھی نہیں مانگتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری اجرت اور میرا معاوضہ جو ہے وہ تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ فاتقوا اللہ، تو اے میری قوم کے لوگوں تم اللہ سے ڈرتے رہو، واطیعون، اور میری بات مانو۔ قالوا، کہنے لگے، انؤمن لک، کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں؟ واتبعک الارذلون، جبکہ ہمارے معاشرے کے رذیل ترین لوگ، گھٹیا ترین لوگ جو ہیں وہ تیری اتباع کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں، تو ہم بھی ایمان لے آئیں تجھ پر۔ قالا، نوح علیہ السلام نے فرمایا، وما علمی بما کانوا یعملون، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں، پیشوں جو پیشہ انہوں نے اختیار کر رکھا کیا کرتے ہیں، مجھے تو ان کے ایمان اور ایقان سے واسطہ ہے۔ ان حسابہم الا علی ربی، ان کا حساب تو بس میرے رب کے ذمے ہے۔ لو تشعرون، اے میری قوم کے لوگوں، کاش کہ تمہیں اتنی بات کی سمجھ ہوتی، شعور ہوتا۔ وما انا بطارد المومنین، اور میں مومنوں کو اپنی محفل سے، اپنے پاس سے دھتکارنے والا نہیں ہوں۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو بس ایک کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، ایک کلیئر وارنر ہوں، وارنر، نذیر کا معنی وارنر۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن میں پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔